قیامت کب آئے گی، یہ آج کا بہت بڑا سوال ہے۔ ہر انسان نے ضرور اپنی زندگی میں سوشل میڈیا پہ یا کسی سے سنا ہوگا کہ قیامت آنے والی ہے، یا بہت سارے جو نعتیں بنی ہیں کہ مسلمانوں سمجھ جاؤ قیامت آنے والی ہے، یا ایسی موویز بنی ہیں کہ ججمنٹ ڈے، قیامت 2012، 2008 یا ایسی کوئی تاریخیں ان پر موویز جو بنی ہیں، تو ہر انسان نے سنا ہے کہ قیامت ایک بہت بڑا ایشو ہے بات کرنے کے لیے، ایک بہت بڑا ججمنٹ ڈے ہے جو اللہ کی طرف سے ہوگا، کہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس روئے زمین کی اور اس دنیا میں انسان کو رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو حدیث شریف میں قیامت کے بہت ساری نشانیاں آئی ہیں، اور حدیث شریف میں قیامت کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ کب قیامت آئے گی، یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا انسان بنا کر، اور جو مہلت دی، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم نیک عمل کر سکیں۔ انسان کو اس مہلت کو، اس ایمان کے مل جانے کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوانی کو، صحت کو غنیمت سمجھو، جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے اور صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے، اور جو خوشحالی ہے، آپ خوش ہیں، اس کو غنیمت سمجھو۔ ایسے حالات آ جائے تم مصروف ہو جاؤ، پھر تم کچھ عمل نہ کر سکو، اس لیے ان سب سے پہلے فرصت ہے، صحت ہے اور جوانی ہے، تم ایسے عمل کر لو جس سے تمہیں آخرت میں بڑا نفع ہوگا۔ تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ نے ہمیں ایمان جیسی عظیم دولت دی، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ انسان کو دنیا میں رہ کر جتنا بتایا جا رہا ہے، یہ اس سے بھی زیادہ عظیم اور بڑی قیمتی دولت ہے کہ صرف ایمان اور کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنا پر فیصلے ہوں گے۔ آج دنیا میں آپ دیکھو کس بنا پر فیصلے ہو رہے ہیں۔ انسان دنیاوی جو یہ فن والا علوم ہے، جو نالج ہے، اس بیس پر، انسان کی صلاحیتوں کے بیس پر، انسان کے ٹیکنیکل ہینڈ کے بیس پر کتنے فیصلے ہوتے ہیں، جاب دی جائے گی نہیں دی جائے گی، یہ قابل ہے یا یہ بیکار ہے۔ تو اس چیز پر فیصلے ہوتے ہیں، یہ خوبصورت ہے، یہ بدصورت ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ لمبا ہے۔ تو اس چیز پر آج دنیا میں فیصلے ہو رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اور صرف ایمان اور اعمال صالحہ کے بنا پر فیصلہ کرتا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا، ہم پیدائشی مسلمان ہیں، اور اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی فکر کریں، اس کلمے کو اپنی زندگی میں باقی رکھیں، اور اس دنیا سے لے کر جائیں۔ جب ہم عالم برزخ کی طرف جائیں گے، اس دنیا سے منتقل ہو کے ایسے گھر کی طرف جائیں گے جہاں تنہائی ہے، وحشت ہے، جہاں کوئی ہمارے ساتھ نہیں آئے گا۔ تو میں واپس آتا ہوں اپنے موضوع پر۔ حدیث شریف میں قیامت کے بارے میں انسان کو بہت ساری علامتیں بتائی گئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی کہ جب تک اس دنیا میں ایک بھی انسان اللہ اللہ کہنے والا نہ باقی رہے، یا دوسری حدیث میں ہے کہ ایک بھی انسان اللہ اللہ کہہ کر ڈرانے والا نہ ہو، واعظ نصیحت کرتا ہو، اے اللہ کے بندو، اللہ کی بات مان لو، اللہ کے حکم، اللہ کے احکام اپنی زندگی میں لے آؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب تک ایک بھی انسان ایسا نہیں رہے گا تب تک قیامت نہیں آ سکتی۔ اور اس کے بہت سارے تفصیلی بیانات جو بہت سارے ریکارڈ ہوئے ہیں، بہت سارا حدیثوں کے نیچے فائدے میں لکھا ہے کہ یہ دنیا بالکل خالی ہو جائے اللہ کی یاد سے، اور ایک بھی انسان اللہ اللہ کہہ کر ڈرانے والا نہ ہو، خوف دلانے والا نہ ہو، تبلیغ کرنے والا نہ ہو، دعوت دینے والا نہ ہو۔ تو یہ ایک قیامت کی سب سے، آپ کہہ سکتے ہیں، ایک میجر، ایک اہم نشانی ہے۔ الحمدللہ ابھی تو کچھ لوگ باقی ہیں۔ پھر باقی حدیثوں میں والدین کی نافرمانی، شراب کا کھلا استعمال کرنا، بازاروں میں بکنا اور اس کو گناہ نہ سمجھنا، بے حیائی، بے پردگی، اور اولاد کا اپنے والد اور والدہ کو حکم کرنا،
اور گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، اور جب گناہ ہو جائے انسان کو رنج نہ ہونا، یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ تو یہ آج کل سب انسان کی زندگی میں، سب کے ذہنوں میں یہ سوال ہے، قیامت کب آئے گی؟ لیکن یہ اتنا ضروری سوال نہیں ہے، انسان اس پر اتنا ٹائم ویسٹ کر دیتا ہے یہ سوچنے میں۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم نہیں تھا کہ کب آئے گی۔ ان سے پوچھا گیا کہ بتاؤ قیامت کب آئے گی، تو بہت سارے چند سوال پوچھے گئے تھے۔ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں قیامت کب آئے گی، لیکن انسان کو فکر کرنی چاہیے کہ قیامت سے پہلے ہر انسان کے لیے ایک قیامت موت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند اور ہوشیار شخص وہی ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے۔ اس کو عقل مند اور ہوشیار کہا گیا ہے۔ کوئی ڈگری اور بہت بڑا اسکالر اور بہت بڑا ڈاکٹر اور بہت بڑا انجینئر بن جائے، اصل جو ہمارے سامنے مرحلہ آنے والا ہے، اصل جو ہمارے سامنے حالات آنے والے ہیں، وہ موت ہے، وہ قبر ہے، حشر ہے، پل صراط ہے، اور نامہ اعمال کا دائیں اور بائیں ہاتھ میں ملنا ہے۔ یہ سب بہت بڑے حالات ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم موت کی تیاری کریں، اور جب ہم رات کو بستر پر جاتے ہیں تو اس وقت ہم محاسبہ کریں کہ آج میں نے پورا دن کس کیسے کیسے کاموں میں گزار دیا۔ اللہ معاف فرمائے، ہم اگر ایک ہی دن کا حساب لگائیں تو ہم تو خسارے میں ہیں، ہم تو پکڑے جانے والے ہیں۔ آج صرف 24 گھنٹے کے لیے کوئی انسان یہ چیلنج نہیں ایکسیپٹ کر سکتا کہ 24 گھنٹے کے لیے میں CCTV میرے پیچھے کیمرہ لگا دیا جائے، جو میں حرکت کروں گا وہ اس پر میرا فیصلہ کر دیا جائے۔ بہت مشکل ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ انسان موت کی تیاری کرے، اور جو ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملا ہے، یہ بہت بڑا کرم ہے اللہ کا، اس کی ہم فکر کریں کہ اس کو دنیا سے بچا کر کیسے لے کے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔